اور وہ حج کی نیت کیا ہوئی؟ زمرد: ہے، مگر اپنے بھائی موسیٰ کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ لوں تو مکہ معظمہ کا ارادہ کریں۔ حسین: تمہارے بھائی کی قبر؟ مگر یہ کسے خبر کہ کہاں ہے؟ زمرد: مجھے معلوم ہے، راستہ بھی جانتی ہوں اور اس مقام کو بھی۔ حسین حیرت سے: تم کیا جانو؟ زمرد: خوب جانتی ہوں۔ حسین: کیا کبھی آئی تھی؟ زمرد: نہیں، مگر یعقوب جو بھائی موسیٰ کے مرنے کی خبر لایا تھا اس سے پورا پتہ دریافت کر چکی ہوں۔ پہلی نشانی تو یہی ہے کہ جہاں سے نہر سڑک سے علادہ ہوتی ہے، سڑک چھوڑ کے نہر کے کنارے کنارے جانا چاہیے، اور بعد کی نشانیاں آگے چل کر بتاؤں گی۔ حسین: یعقوب کو کیا معلوم؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ان بلند اور پیچ در پیچ پہاڑوں میں کون شخص کہاں اور کیوں کر مارا گیا؟ زمرد: تم نہیں جانتے، بھائی موسیٰ اور یعقوب دونوں ساتھ ساتھ اس مقام پر پہنچ کے نہر کے کنارے کنارے کچھ دور گئے تھے کہ کوہ البرز سے پریوں کا گول اترا، ان کے ہاتھ سے بھائی تو مارے گئے اور یعقوب غش کھا کر گر پڑا۔ دوسرے دن جب اسے ہوش آیا تو بھائی کی لاش پڑی پائی، انہیں دفن کیا، پھر قبر بنا کے قبر کے پاس ہی ایک چٹان پر ان کا نام کندہ کر کے واپس آیا۔ حسین: مجھے تو غب معلوم ہوتی ہے، آخر اس کا سبب کیا کہ پریوں نے یعقوب کو تو زندہ چھوڑ دیا اور تمہارے بھائی مارے گئے؟ زمرد: اس کا سبب یہ ہوا کہ بھائی نے ایک پری کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور یعقوب بزدل تھا، پری زادو کو دیکھتے ہی غش کھا کر گر پڑا۔ حسین: پھر ایسے مقام میں تو ہرگز نہ جانا چاہیے۔ زمرد: نہیں حسین، میں تو ضرور جاؤں گی۔ حسین: فرض کرو کہ ہم وہاں پہنچے اور ہمارے سامنے پریاں اتری تو؟ زمرد: میں تو اس سے نہیں ڈرتی، اگر تمہیں خوف ہے تو نہ چلو۔ حسین: تم اکیلی جاؤ اور میں نہ چلوں، جو تمہاری محبت میں ہر وقت جان دینے کو تیار ہوں۔ زمرد: حسین سنو، میں تمہارے ساتھ نہ آتی، یہ مانتی ہوں کہ تم شریف ہو اور اس زمانے سے جب کہ ہم تم دونوں مکتب میں ساتھ پڑھتے تھے مجھے تم سے محبت ہے، مگر یہ نہ سمجھو کہ ایک شریف لڑکی کو تم فکرہ دے کے گھر سے نکال لائے۔ میں خود اپنے شوق سے آئی ہوں، فقط اتنی امید پر کہ بھائی کی قبر پر کھڑے ہو کر 2 آنسو بہاؤں گی، جب یہ مقصد پورا ہوگا تو حج کو چلوں گی۔ حسین: زمرد، اپنی جوانی اور کم سینی پر ترس کھاؤ اور اس ارادے سے باز آؤ۔ زمرد: نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسی آرزو کے لیے بے عزتی گوارا کی ہے۔ حسین: خداوند، اگر جان ہی جانا ہے تو پہلے میں مارا جاؤں۔ زمرد: گھبراؤ نہیں، ہم دونوں کی کشش ایک دوسرے کو کھینچ لے گی، مارے گئے تو دونوں مارے جائیں گے۔ یہ کہہ کے زمرد نے اپنے گدھے کو نہر ویرنجان کی طرف موڑا۔ 2 ہی قدم چلی ہوگی کہ حسین نے پھر روک کر کہا: زمرد، ذرا صبر کرو، چلنا ہے تو کل چلنا، اب شام ہوا چاہتی ہے، پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ زمرد: بس اب چلے ہی چلو، کہیں آبادی ملنے کی تو امید نہیں، اور جب جنگل ہی میں ٹھہرنا ہے تو یہاں وہاں دونوں جگہ برابر ہے۔ حسین سے کسی طرح انکار کرتے نہ بنی، چل کھڑا ہوا اور دل میں پس و پیش کرتا ہوا زمرد کے ساتھ کوہ البرز کی تاریک گھاٹی میں گھسا۔ اب دونوں آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں اور اس سنسان مقام کا رعب دلوں پر اس قدر بیٹھ گیا ہے کہ بالکل خاموش ہیں۔ جوں جوں آگے بڑھتے ہیں جنگل گھنا ہوتا جاتا ہے، سردی ساعت بساعت بڑھ رہی ہے، سناٹے نے نہر کے بہنے کی آواز زیادہ تیز کر دی ہے، جس سے اس مقام کے وحشت ناک منظر میں ایک اہمیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب راستہ دشوار ہے، گدھوں سے اترنا پڑا، دونوں آگے پیچھے اپنے اپنے گدھے کے دھانے ہاتھ میں پکڑے چٹانوں سے بچتے اور جھاڑیوں میں گھستے چلے جاتے ہیں۔ آخر دیر کے سکوت کے بعد حسین نے مروب ہو کر کہا: بے شک دیوپری ایسے ہی سناٹے کے مقام پر رہتے ہیں، انسان کیا مانی، یہاں تو جانور کا بھی پتہ نہیں۔ زمرد: ہاں، اور سنتی ہوں کہ اس نہر میں اکثر جگہ پریاں نہاتی ہیں اور بال کھولے ہوئے آپس میں کھیلتی اور چھینٹے اڑاتی بھی نظر آ جایا کرتی ہیں۔ حسین چونک کر: یہ آواز کیسی تھی، جیسے کوئی چیز کانوں کے پاس سے آ کر باہر نکل گئی؟ زمرد:
یہ تو مشہور بات ہے کہ پریوں کے تخت چاہے اڑتے نظر نہ آئیں مگر ان کے سن سے نکل جانے کی آواز ضرور سنائی دیتی ہے۔ حسین: یہ بھی ممکن ہے مگر میں سمجھتا ہوں یہ کوئی جانور تھا۔ زمرد: جانور ہوتا تو دکھائی نہ دیتا۔ حسین: اگرچہ ابھی آفتاب غروب نہیں ہوا ہے مگر یہاں تم دیکھ رہی ہو کہ شام سے بھی زیادہ اندھیرا ہے۔ اسی دھندلکے میں بعض اوقات الو یا بڑے بڑے چمگادڑ بھی اسی سناٹے کے آواز سے نکل جاتے ہیں۔ زمرد: لیکن اصل میں یہ وہی پریزاد ہیں جو مختلف جانوروں کی صورت میں دن کو پھرتے ہیں۔ حسین: ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے گرد کے سین کو وحشت اور بزدلی کی نگاہوں سے دیکھا اور نہایت پریشانی کی آواز میں کہا: شام ہوا چاہتی ہے اور تمہارے بھائی کی قبر کا کہیں پتہ نہیں۔ زمرد: مگر میں تو بھائی کی قبر تک پہنچے بغیر دم نہ لوں گی۔ یہ کہتے ہی ایک نہایت تاریک گھاٹی نظر آئی جس میں نہر تو گئی مگر دونوں جانب ایسی چکنی اور گہری چٹانیں ہیں کہ انسان کا گزرنا بہت دشوار ہے۔ اس گھاٹی کی صورت دیکھتے ہی زمرد ایک شوق اور بے خودی کی آواز میں چلا اٹھی: ہاں دیکھو، یہ دوسری علامت ہے، اسی میں سے ہو کے راستہ گیا ہے۔ حسین: مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر سے ہم جائیں گے کیوں کر؟ زمرد: جس طرح بنے جاؤں گی ضرور۔ حسین: اور گدھے؟ زمرد: ان کو یہیں چھوڑ دو، واپس آ کے لے لینا۔ حسین نے اس مستقل مزاجی اور دھن پر زمرد کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا، پھر گدھے درختوں سے باندھے اور دونوں چٹانوں سے چمٹے اور ہاتھوں سے پتھروں کے سروں اور رخنوں کو پکڑتے ہوئے آگے روانہ ہوئے۔ کوئی 2 گھڑی محنت کا یہ سفر کیا ہوگا کہ گھاٹی ختم ہو گئی، جس سے نکلتے ہی دونوں نے حیرت سے دیکھا کہ نہر ویرنجان اس گھاٹی سے گزر کر یکایک ایک نہایت ہی فرح بخش مرغزار میں بہنے لگی ہے۔ یہ عجیب لطف کا مقام تھا، قدرت نے خود ہی چمن بندی کر دی تھی۔ شگفتہ اور خوش رنگ پھولوں کے تختے دور دور تک پھیلے چلے گئے تھے۔ نغمہ سنج طیور بھی یہاں کثرت سے نظر آئے جو ہر طرف شاہدان چمن کے حسن و جمال پر صدقے ہوتے پھرتے تھے۔ شام ہو رہی تھی اور یہ جوش میں بھرے ہوئے عاشقان شاہد گل اپنے معشوقوں کو آخری الوداع کہہ رہے تھے۔ یہ سما دیکھتے ہی زمرد نے خوش ہو کر کہا: ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔